بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سی پیک کے حوالے سے ایک نئی خبر کے ساتھ پاک ویڈز فور یو کی نئی ویڈیو حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اور چائنا نے چائنا پاکستان کوریڈور راہداری کی اہمیت شاہراہ قراقرم کے وقت ہی سے جانچ لی تھی۔ اتنے بڑے منصوبے کی تکمیل کے لیے بھاری سرمایہ کاری درکار تھی، جس وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ تاہم تاریخ میں پاک چین دوستی، شاہراہ قراقرم، گوادر پورٹ اور تجارتی اور سماجی تعلقات کے لیے پاکستان کی حکومتیں اپنا کردار پیش کرتی رہیں اور آخرکار سی پیک منصوبہ اب مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی تعمیر و تکمیل پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے اور ان منصوبوں پر بلینز ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ چائنا کو محض پاک چین دوستی کے تحت اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قدرت نے پاکستان کو ایسی جغرافیائی پوزیشن فراہم کی ہے کہ جو دنیا کے دو بڑی آبادی کے ملکوں کے درمیان ایشیا کے ممالک کی قدرتی راہداری بن جاتی ہے۔ سی پیک محض ایک سڑک کا نام نہیں ہے جو پاکستان سے نکل کر چائنا جاتی ہے، بلکہ یہ ساری دنیا، خاص کر ایشیا کے ممالک کے لیے تجارت کا نیا دروازہ اور سماجی و اقتصادی تعاون کا اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف خطے کے مسائل حل ہوں گے، بلکہ معاشی و اقتصادی ترقی اور باہمی تعاون کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ سی پیک فیز 1 کی کامیابی کے بعد فیز 2 اور اکنامک زونز کے آغاز کے بعد پاکستان نے ساری دنیا کے لیے سرمایہ کاری کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سی پیک اور اکنامک زونز کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے مثبت نتائج کی امید کی جا رہی ہے۔ سرمایہ کاری سے پرکشش آمدن بھی یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کے علاوہ دیگر ممالک بھی سی پیک کے جاری منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے قریبی دوست ملک ترکی کو بھی سی پیک کے منصوبوں میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک میں شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی سے تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی پاکستان سے کانکنی جیسے کئی دیگر شعبوں میں بھی تعاون کر سکتا ہے۔ ناظرین، ترکی پہلے بھی پاکستان کے دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کر چکا ہے اور سی پیک کے منصوبوں میں خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ سی پیک فیز 2 میں سرمایہ کاروں کے کئی دروازے کھل چکے ہیں، جس میں چائنا کے علاوہ سعودی عرب، کویت، ملیشیا، قطر اور دیگر کئی ممالک سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے حوالے سے ترکی کے صدر طیب اردوان 13 اور 14 فروری کو کاروباری شخصیات سمیت اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس دوران پاک ترک قیادت کی مشترکہ سربراہی میں اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کا اہم اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ متعدد معاہدوں سمیت تعاون کی یادداشتوں پر دستخط اور کئی نئے منصوبے شروع ہوں گے۔ ترک صدر کے دورے کے دوران تصویراتی اقتصادی فریم ورک باہمی تعاون کے تحت معاہدے کیے جائیں گے، جن میں سرمایہ کاری، تجارت، دفاعی پیداوار، بینکنگ اور مالیات میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان، ترکی اور ملیشیا باہمی تعاون سے مل کر ایک مشترکہ انگریزی چینل شروع کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے بیرونی سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ دیگر ممالک کی اس سرمایہ کاری سے پاکستان مستحکم ہوگا۔ ناظرین، پاک چین دوستی کے بعد اب پاک ترک دوستی بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں ٹھوس تعاون نے اس دوستی کو نئی جہتوں سے آشنا کیا ہے۔ ترکی کی قیادت نے اپنے عمل سے عوامی خدمت کی منفرد مثال قائم کی ہے۔ ترکی پاکستان میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، ٹرانسپورٹ اور سولر انرجی میں پہلے سے ہی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک دیگر معاملات میں ایک دوسرے سے باہمی تعاون کرتے چلے آئے ہیں۔ ماضی میں ترک حکومت کی جانب سے پاکستانی قیادت کے ساتھ مل کر تعلقات کو ٹھوس اقتصادی روابط کی شکل دینے کے لیے کاوشیں کی جاتی رہی ہیں، اور اب پاکستان اور ترکی کا بڑھتا ہوا تعاون دونوں ملکوں کے تعلقات کی نئی جہتیں کھول رہا ہے۔ چین اور ترکی پاکستان کے مخلص دوست ممالک ہیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ڈٹ کر ساتھ دیا ہے اور پاکستان کی ہر قسم کی اقتصادی، معاشی اور بوقت ضرورت دفاعی مدد کی ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے بیشتر ترقیاتی منصوبوں کے لیے سب سے زیادہ سرمایہ کاری اور خدمات انہی دوست ممالک سے آ رہی ہیں۔
कुछ अरसा कबल तुर्की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए बेताब नजर आता था। यूनियन के तमाम कवायदो ज़वाबित और कानूनी तकाजे पूरे करने के बावजूद तुर्की को यूनियन में दाखिला ना मिल सका, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में तुर्की की माशी तरक्की, सियासी इस्तेहकाम और सियाहत के फरोग ने यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक की हालत तो बदतर हो चुकी है और बरतानिया जैसा मुल्क यूरोपीय यूनियन से जान छुड़ा चुका है। हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात तहरीक खिलाफत के वक़्त से हैं। तुर्की के अवाम अब तक इस मदद की तारीफ करते आए हैं। पाकिस्तान के अब तुर्की के साथ रियासती सतह पर भी मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने तुर्की को पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे सी पैक में शमूलियत की दावत देते हुए कहा है कि तुर्की से ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। चाइना, मलेशिया और तुर्की की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी दीगर ममालिक के सरमायादारों के लिए मुआवन साबित होगी, जिससे पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी आएगी और मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुशहाल हो जाएंगे और दुनिया पाकिस्तान की तरक्की का निकलता हुआ सूरज एक रोशन सुबह के साथ दिखेगी। नाजरीन, पाकिस्तान डेवलपमेंट सी पैक जैसे नए मंसूबों, पाकिस्तान की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के हवाले से मालूमाती नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पाकविड्स फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए। हकायक पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में अपने राय देना नहीं भूलिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।